الرحمن الرحیم ملک نور محمد نورانی حاضر خدمت ہوئی۔ ان دنوں آج کل 9th کلاس کے رزلٹ کے بارے میں پورے پنجاب میں بہت زیادہ تشویش پھیلی ہوئی ہے کہ یہ رزلٹ بہت کمزور رزلٹ ہوا۔ جہاں تک میں نے 40 سال محکمہ تعلیم میں گزارے ہیں، ان 40 سال کے تجربہ کی روشنی میں تو میں اپنی رائے دینا چاہوں گا۔ کسی بھی تعلیم کے رزلٹ کے لیے اس کے 3 4 5 6 عناصر ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ رزلٹ اچھے ہوئے یا برے ہوئے۔ رزلٹ اگر اچھے ہوئے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر رزلٹ اچھے نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر ہم وہ جو رزلٹ خراب ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات کو ہم سمجھنے کے بعد ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رزلٹ اچھا ہو۔ ان دنوں بہت سارے بلاگرز ایسے ہیں جو اس وقت اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان کا تبصرہ سنا، ان کے ولاگز دیکھے، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ بندے کسی طور پر بھی ایجوکیشن کو ذرا بھر بھی سمجھنے والے نہیں ہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں سامنے آؤں اور میں اصل حالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ جو تھوڑا سے ایک طیب نامی ہمارے جو ولاگرز اپنے آپ کو ولاگرز کہتے ہیں، تو ان کا بھی ولاگ میں نے سنا، اور اس سے مجھے سچی بات یہ ہے کہ بڑا شدید صدمہ ہوا کہ ایک ایسا آدمی جس کی اپنی کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اور وہ تبصرہ کر رہا ہے ایجوکیشن پہ۔ اس نے جتنے اعداد و شمار دی وہ سارے غلط تھے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ رزلٹ اس نے کام کر کے بتایا رزلٹ زیادہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے پتہ چلا کہ اس بندے کو سرے سے یہ علم ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کو ہم نے کس طرح لینا ہے اور کس طرح اس کو دیکھنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا طیب جیسے بھائیوں سے کہ مہربانی کریں، چونکہ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں اور ان کو حل کرنے میں آپ کا ویژن نہیں ہے، تو خدارا ایک ایسے طبقے پر جو کم از کم جس کی کوالیفیکیشن ایم اے سے کم نہیں ہے، کم از کم ایم اے ہے، پھر ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس پر اس طرح کا تبصرہ میرا خیال ہے آپ کا کرنا بنتا نہیں ہے، اور نہ آپ کریں۔ اب میں آتا ہوں تھوڑی سی اس وضاحت کی طرف کہ یہ رزلٹ خراب ہوئے کیوں ہوئے۔ دیکھیں جی، رزلٹ کے لیے بچے کی تعلیم اور رزلٹ کے لیے 5 6 عناصر ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، سمجھنا ہے کہاں کمزوری ہوئی، کیا ہوا، کس وجہ سے یہ رزلٹ جو ہے خراب ہوئے۔ اس کے عناصر کون سے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں۔ پہلا بچہ ہے جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تو اگر ہم اپنے طالب علم کو دیکھیں تو جتنے پڑھنے والے بچے ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اسکولز ہیں ان کے ٹیچرز کیپیبل نہیں ہیں، وہ پڑھاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ذہین بچے ادھر چلے گئے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ طیب بھائی جیسے لوگ اور گورنمنٹ آف پنجاب، اور پھر ہمارے بہت سارے سو کولڈ جو ہمارے اسے کیا کہیں کہ جو ریفارمرز ہیں اور تبصرہ نگار ہیں، ان لوگوں نے گورنمنٹ اسکولوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، ان کو اتنا بدنام کیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی گورنمنٹ کا 22 اسکیل کا 21 اسکیل کا کوئی اگر سیکٹری ہے تو اس کے اپنے اسکول سسٹم بنائے ہوئے ہیں، جس میں اس کی سالی، اس کی ساس، اس کی بیوی، اس کی بہن کوئی نہ کوئی ادارے چلا رہی ہے، اور وہ ادارے چلانے کے لیے وہ رول ادا کریں۔ دوسری طرف آئیں تو پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنے ادارے کھول لیے ہیں۔ عامر صاحب جو لاہور والے ہیں ان کے ہیں، قصوری صاحب جو ہیں ان کے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بنا لیا ہے۔ اب انہوں نے ان اسکولوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا، گورنمنٹ اسکولوں کو، تاکہ ان کا کاروبار چلے۔ اور یہ جو سادہ لوگ ہیں جنہیں اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل ہو رہا ہے، ان لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور وہ اس لائن پر چل پڑے۔ تو ہم جو گورنمنٹ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ آلموسٹ
بہت غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے غریب گھرانے تقریباً 99% بچے غریب گھرانوں کے ہیں، جن کے پاس نہ تو رات کی اور صبح کی مکمل اچھی روٹی ہے، نہ ان کے پاس گھر میں کسی قسم کی سہولیات ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ بچے جب اسکولوں میں آتے ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، اسکول گئے ہیں یا نہیں گئے۔ تو یہ اسکول سٹرگل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو گورنمنٹ اسکولوں کی تعداد کم ہوئی ہے، یا پھر ان میں وہ بچے نہیں گئے جن کے والدین تعلیم کے بارے میں سیریس تھے، وہ ان کے بچے اسکولوں میں نہیں ہیں۔ اور یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل کام ہے کہ امیروں کے بچے ادھر پڑھیں، ٹھیک ہے پڑھیں، غریب اور جب وہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں نامی میں داخل کرتے ہیں 50 لڑکوں کو، 100 لڑکوں کو، 1000 کو داخل کر لیا، 500 کر لیا، 200 کو کر لیا، کلاس میں 100 کر دیا، اور جب وہ بچے جب ان کا داخلہ جانا ہوتا ہے تو ان میں سے وہ بہت بڑی پرسنٹیج میں بچوں کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی اور اسکول میں جا کے پڑھو، اور وہ وہاں سے پھر فارغ ہو کر گورنمنٹ اسکولوں کی طرف آتے ہیں، اور گورنمنٹ کے اسکول کے جو اساتذہ ہیں وہ ان کو لے لیتے ہیں، چونکہ ان کی مجبوری، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان اسکولوں میں بچے ہی کمزور گئے، پھر ان کے والدین، انہیں تعلیم کی افادیت کا نہیں پتا، انہیں تعلیم کی اہمیت کا نہیں پتا، انہیں تعلیم سے غرض ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک طالب علم جو ہے یہ وہی طالب علم آیا، اور وہ جو بالکل ہی بیچارہ معاشی، جن کے والدین معاشی طور پر رگڑے گئے تھے، تو ان کے بچے یہاں آتے ہیں۔ ان بچوں کو پڑھانے سے میرا خیال ہے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ بچہ ہی ہے، وہ اس کا اپنے نفع نقصان کا نہیں پتہ ہوتا، وہ اس عمر میں وقت ضائع کرتا ہے۔ دوسرا ہے والدین دیکھ لیجیے، جن بچوں کے والدین جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس شعور ہے، وہ گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں آتے، وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اور پرائیویٹ اسکولوں میں ایسے بچے جنہوں نے 1200 میں سے 1100 1150 نمبر لینے ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ اداروں میں جا کر اس سے کم نمبر لیتے ہیں، جو ان کی اہلیت ہے۔ اس اہلیت کے ہونے کے باوجود وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے، وہ کوالٹی نہیں بنا سکتے۔ یہ پرائیویٹ اداروں کا المیہ ہے، اور ویسے بھی وہ کاروباری ادارے ہیں، انہوں نے کاروبار کے سلسلے میں یہ سارا کام چلایا ہوا ہے، وہ عبادت کے طور پر نہیں چلا رہے۔ آگے چلیے جی، آگے جو تیسرا فیکٹر ہے وہ ہے ہمارا سوسائٹی کا، جو ہماری مجموعی سوسائٹی ہے، ان میں طیب بھائی جیسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اساتذہ جن کی ایجوکیشن منیمم ایجوکیشن جو وہ ماسٹر ہیں، اور وہ ایم فل بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، ان لوگوں پر وہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ تنقید کا جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اس کی وجہ سے بھی اساتذہ کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، اور ان کی عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے پھر وہ کارکردگی نہیں دے پا رہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے جتنا آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس سے آگے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی نیت ہی ہے، یہ ہے انٹینشن ہی اس کی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول ختم ہو، اور وہ پیسے پیکٹا کے تحت 7.5 لاکھ سے لے کر 13,000 تک اپنے بندے بھرتی کر کے ان کو 7 لاکھ 7.5 لاکھ سے 13 لاکھ تک ان کو تنخواہیں دیں، اور لوگوں کے بچے فیس دے کر پڑھیں۔ تو گورنمنٹ جو پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، اس کے سٹیک ہولڈر کون ہے؟ ایک پالیسی جب بناتے ہیں تعلیم کے لیے، اس کے سٹیک ہولڈر کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں والدین، ہو سکتے ہیں حکومت، ہو سکتے ہیں ٹیچر اور طالب علم، یا پھر معاشرہ کمیونٹی کہہ لیں۔ اچھا، ان میں سے سب سے عام ترین سٹیک ہولڈر کون ہے؟ وہ میرے بھائی ٹیچر۔ اب جب ایک پالیسی بنائی جاتی ہے جس نے جو ذمہ دار ہے، جو ایکسل ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس کو پوچھا ہی نہیں جاتا۔ ایک بندہ گیا، اس نے بی بی مریم کے سامنے ایک لچھے دار تقریر کر دی، ایک وزیر اعلیٰ کے سامنے ایک لچھے دار تقریر کر دی، ایک سیکٹری کے سامنے کر دی۔ شہباز صاحب کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا، مریم صاحبہ کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے ذمہ کر دیا پورا ایجوکیشن اٹھا کر، اس کو کبھی ابرار کو لے لیا، کبھی برطانیہ سے، کبھی امریکہ سے کوئی بندہ لیا۔ اور گورنمنٹ نہ تو سیریس ہے کہ وہ گورنمنٹ اسکولوں کو نہیں چلنے دے رہی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو، ہمارے جو پنجاب میں ایجوکیشن ہے وہ گر رہی ہے۔ اس سے آگے آ جائیں کہ جو امتحانی عملہ ہے، یہ ہے اصل بیماری آپ کی۔
یہ ہے اصل پرابلم آپ کا. یہ ہے وہ نقطہ جس کو آپ نے سٹریس کرنا تھا کہ امتحانی جو ایک عمل تھا، پروسیس تھا، جس کے اسٹیک ہولڈر پنجاب گورنمنٹ ہے، جس کا اسٹیک ہولڈر ایک پنڈی بورڈ ہے یا جو بھی بورڈ ہوتا ہے، تعلیمی بورڈ ہوتا ہے، امتحانی بورڈ ہوتا ہے، وہ ہے، اور ایک وہ سپروائزری اسٹاف جس کو تعینات